السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف مسلم چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیوز بالکل بھی مس نہ کر سکیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ یکایک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ شرافت و عبادت کے نور سے چمک رہا تھا۔ اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کتنی اجرت لوں گے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 دانم یعنی درہم کا چھٹا حصہ لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کر دوں گا۔ پھر جب عصر کی اذان ہوگی تو میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد کام کروں گا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ کوئی اور مزدور ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بڑی دیانتداری سے احسن انداز میں کام کرنے لگا۔ عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن اذان دے چکا۔ میں نے کہا، جائیے اور نماز پڑھ لیجیے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اور غروب آفتاب تک کام کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے طے شدہ اجرت دی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو مجھ سے میری زوجہ نے کہا، اسی نوجوان کو لے کر آنا، کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیانتدار ہے۔ چنانچہ میں بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، کیا آپ اسی کمزور نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھا کرتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ تو صرف ہفتے کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر بروز ہفتہ میں دوبارہ بازار گیا تو میں نے اس پرکشش و عظیم نوجوان کو اسی جگہ موجود پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھی۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا اور میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ وہ بڑی دیانتداری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا اور اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینا چاہی تو اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا اور اجرت لیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجرت لیے ہی جا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور بقدر عاجزی سے اسے اجرت دے دی۔ اس نے زائد رقم واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ہمیں مزدور کی ضرورت پڑی تو میں ہفتے کے دن بازار آیا اور اسی نوجوان کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے
اور مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ اجرت لیتا ہے۔ وہ روزانہ 1 دانک اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر مجھے دفن کرنے والوں کو اجرت دے دینا، اور کفن کے لیے مجھے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے اسے اپنے پاس رکھنا، اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی، اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاہ و جلال کے عالم میں ہزاروں شہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز سے کہا اے امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے پاس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی۔ انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے اکیلے میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا اور اس سے کہا یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکی۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور کہا آج رات مجھے اس کی قبر پر لے چلنا۔ جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا اور ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے فرمانے لگے تم روزانہ رات کے وقت
میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر رات ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفۃ المسلمین ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہزادہ تھا۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کبھی کوئی ویڈیو، واقعہ یا سچی کہانیاں آپ کو اچھی لگی ہو تو دیکھنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔